السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35۔ اس جب قالتم عرض کی امراتو بیوی نے، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، میرے بدن میں ہے، محررن آزاد، فتقبل منی پس قبول فرما میری طرف سے، تقبل قبول فرما، منی میری طرف سے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم سمیع سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران کا جو نام ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، اس کا تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ عمران جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ ساری جو نسل ہے وہ آل عمران کہلاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت عمران کی بیوی، انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ، میں منت مانتی ہوں کہ جو کچھ بھی میرے شکم میں ہے، یعنی کہ وہ جب حاملہ ہوئی انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی ہے، تو انہوں نے فوراً نظر مان لی، عرض کرنے لگی مولا جو بھی میرے شکم میں ہے، میرے رحم میں جو بھی بچہ ہے، تو میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس سے زندگی میں گھر کا کوئی کام کاج نہیں لوں گی، کوئی خدمت نہیں لوں گی، وہ دنیا کی کسی بندن میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ پہلے سے ہی منت مان لی کہ میں اس بچے کو تیری راہ میں دیتی ہوں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اولاد دے، تو میں اس بچے کو تیری راہ میں دوں گی، اسے اللہ کا ولی بناؤں گی، یا اسے فوج میں بھیج دوں گی، یا اسے کسی بھی طریقے سے تیری بارگاہ میں وقف کر دوں گی، تو مجھے عطا فرما۔ تو اس طرح انہوں نے بھی نظر مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے جو بھی بچہ دے گا بیٹا، ظاہر ہے ان کی نظر میں تو یہی تھا نا کہ بیٹا ہی کر سکتا ہے حرم کی پاسبانی، بیت المقدس کی پاسبانی، تو ان کی نظر میں یہی تھا کہ جو بھی میرے وطن میں ہے میں اس کو تیرے لیے محرر کرتی ہوں، آزاد کرتی ہوں، میں اس کو اپنے سارے حقوق معاف کر کے تو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور میں نظر مانتی ہوں کہ وہ تیرا ہی ہوگا، تو میری اس نظر کو تو قبول فرما۔ اب دیکھیں وہ اپنا سب کچھ قربان بھی کر رہی ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ میں قربان بھی کر رہی ہوں اور تجھ سے قبولیت کی التجا بھی کر رہی ہوں کہ تو اسے قبول فرما۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل کو اترانے کا سبب نہ بنائیں، دنیا دکھانے کا سبب نہ بنائیں، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ مولا جو بھی عمل ہو تو قبول فرما، تیری رضا ہو، بس تیری رضا کی خاطر، تجھے منانے کی خاطر، تیرا قرب پانے کی خاطر، تیرے قریب ہونے کی خاطر میں یہ عمل کر رہی ہوں، تو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36۔ فلما پس جب ودعتھا جنم دیا انہوں نے، قالت تو عرض کرنے لگی ربی اے میرے رب۔ اب دیکھیں قالت جس لفظ کے اینڈ پہ آ جائے تو سمجھ لیں یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ کالا ہوتا تو مرد کی بات ہوتی، قالت ہے تو عورت کی بات ہو رہی ہے۔ ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ودعتھا جنم دیا ہے، انسا ایک بیٹی کو، ایک لڑکی کو، ایک مونس کو، یہ دیکھیں یہ ہمارے اردو کے قریب ہے مونس، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خود جانتا ہے، بما ودعت جو اس نے جنم دیا، ولیسا اور نہیں ہے، ذکر مرد کی طرح، کل انسا اس لڑکی کے، یعنی کہ وہ لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی وہ اس لڑکی کی طرح نہیں تھا جو وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں دوں گی۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے، سمیتھا اس کا نام رکھا ہے یا اس کو نام دیا ہے، سمیتو میں نے نام دیا ہے، ہاں اس کو، مریمہ مریم، اور انی بے شک میں، اعیذ پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو یعنی کہ اس لڑکی کو، بکا تیری، ذریتہا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا فرمائی تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ حضرت ہنہ ہے ان کا نام،
حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، حضرت عمران کی زوجہ حضرت حنہ۔ مفسرین کے مطابق یہی نام ہے، باقی واللہ عالم۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یا اللہ، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، اب کیا کروں؟ بیٹیوں کو تو شرعی مسائل بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو حرم میں ہر وقت تو کیسے رہنے دوں گی، مسجد میں بیت المقدس کی خدمت میں ان کو کیسے رکھوں گی؟ یعنی کہ 100 سوال ان کے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن منت منت ہی ہوتی ہے اور اس کو ہر حال میں پورا ہی کرنا ہوتا۔ بس جب انہوں نے جنم دیا تو عرض کرنے لگی، میں مولا میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے، اور بیٹا اور بیٹی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھی ضرور ہو سکتے ہیں۔ بیٹی الگ مخلوق ہے، بیٹا الگ مخلوق ہے۔ اور ساتھ ہی وہ عرض کرتی ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، اور میں انہیں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے، کہ تو اس کو اور اس کی اولاد کو۔ اب دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہو جاتی، ان کی اولاد نہیں ہو جاتی، ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی، تب تک تو وہ عیسیٰ علیہ السلام تک ہی محدود ہے۔ تو وہ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک نقطہ ملتا ہے کہ ماؤں کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ زندگی بھر کبھی بھی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، اور ہمیشہ تیرے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہیں، اور انہی کی سنت کی پیروی کرتے رہیں، ہمیشہ ہمیشہ شیطان مردود کی شر سے محفوظ رہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کا سارا مکالمہ جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا، قرآن پاک کی آیات بنا کے ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ اولاد کا حق ہے، یعنی کہ والدین کی بھی حقوق ہیں اور اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو اولاد کے حقوق میں سے ایک حق جو ہمیں قرآن پاک سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں اولاد کو دے دیا جائے، اور اللہ سے التجا کی جائے کہ یا اللہ یہ جو بچہ میں تیری خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں تو اسے اپنی حفاظت میں رکھنا اور شیطان مردود کی شر سے بچائے رکھنا۔ تو اس دنیا میں بھی چاہے وہ دنیاوی کام میں مصروف ہو یا دینی کام میں، اللہ کے راستے پر ہو یا دنیا کے راستے پر، تب بھی ہمیں دونوں صورتوں میں اپنی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچانے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بیٹا کبھی بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، لیکن آج کا جو دور چل رہا ہے 2022 یا اس صدی کی بات کروں تو 21ویں صدی میں دنیا نے بیٹا اور بیٹی، مرد اور عورت کو ایک ہی سیٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب ان دونوں میں ڈسٹنکشن کلاس نہیں رہی، اب ان کے اندر کوئی بھی تقسیم نہیں رہی، ڈویژن نہیں رہی، بلکہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب کون سی فیلڈ ایسی ہے جہاں عورت نہیں ہوتی؟ پہلے تو عورت صرف تعلیم کے لیے محدود تھی، لیکن اب عورت ہر کام کر رہی ہے، کسی بھی مقام پہ، کسی بھی آفس میں، کسی کلینک پہ، کسی ادارے میں، فوج میں، اور پائلٹ بن رہی ہے، جہاز اڑا رہی ہے، سائنسدان بن رہی ہے، اپنی خدمات پیش کر رہی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑے؟ بلکہ ہر جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہم اپنی آبادی کا 52 یا 54% ہیں، اور ہم مردوں سے کم نہیں ہیں۔ عورت نے اپنا آپ منوا لیا ہے کہ وہ کر سکتی ہے، شی کین ڈو ایوری تھنگ، اور یہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سیکیورٹی کا حصار ہے۔ میرا جو ماننا ہے، آپ میری بات سے ڈینائی کر سکتی ہیں، آپ مجھے غلط کہہ سکتی ہیں، لیکن اب مرد عورت کو ہراس نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس پاور ہے، پھر بھی اب عورت کے پاس بھی سارا کچھ ہے، وہ بھی چھلانگ لگا سکتی ہے، گولی چلا سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب عورت اور مرد کی کلاس ختم ہو چکی ہے، اب دونوں پیرالل ہو چکے ہیں، برابر ہو چکے ہیں، دونوں کما رہے ہیں۔ زندگی نے کر ہی اتنا محدود دیا ہے
کہ خواہشات اور ضروریات مل کے ہمارے اوپر بوجھ بن گئی ہیں، اور ان دونوں نے ہمیں گراں بار کر دیا ہے کہ اب دونوں کمائیں گے تو چلے گا معاملہ، ورنہ بات نہیں بن رہی۔ تو لیس الذکر کالانثی، مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ان کے جو اللہ پاک کے تخلیقی مراحل ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی ہے، اور ان میں ان کا بہت زیادہ اختلاط ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن جہاں تک چل سکتی ہے بات چلائی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اتنا محدود بھی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی خواتین تجارت کیا کرتی تھیں، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور باقی ازواج مطہرات نے بھی، اور کچھ صحابیات نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تلواریں بھی اٹھائی ہیں، زخمیوں کو پانی بھی پلایا ہے۔ کون سا غزوہ یا سرایا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی صحابیہ یا زوجہ محترمہ ساتھ نہ گئی ہوں؟ تو یہ کوئی قدغن نہیں ہے، دین کی طرف سے کوئی مشکل نہیں، دین کی طرف سے آسانی ہے، عورت سب کچھ کر سکتی ہے، ہر جگہ جا سکتی۔ آیت نمبر 37۔ فتقبلہا، بس قبول فرمایا اسے، ربہا، اس کے رب نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ ہا آ رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے، اگر ہو ہوتا تو یہ مرد کی بات ہوتی۔ بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتہا، اور پروان چڑھایا، نباتن حسنا، اچھا پروان چڑھانا۔ نباتات کو یاد ہوگا آپ کو، نباتات کسے کہتے ہیں؟ ہم تین چیزوں پر مشتمل ہے نا، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ حیوانات کسے کہتے ہیں؟ ہم جو ہیں انسان اور جانور۔ نباتات جو ہیں وہ پودے ہیں، اور جمادات جو ہیں وہ جامد چیزیں ہیں، جیسے پہاڑ، پتھر وغیرہ، اس طرح کی باقی چیزیں۔ تو نبات پھلنے پھولنے کو کہتے ہیں، پروان چڑھنے کو کہتے ہیں۔ نباتات بھی چونکہ پھلتی پھولتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، تناور درخت بنتی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ مریم علیہ السلام کو کے بڑے ہونے کو، پروان چڑھنے کو نباتن حسنن کہا، اچھی پروان چڑھانا۔ فکفلہا، پس کفالت کی یا نگران بنا دیا، زکریا علیہ السلام کو ان کا، کلما، جب کبھی، داخل ہوتے، علیہا یعنی کہ ان کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام، محراب میں یعنی کہ عبادت گاہ میں، وجدہ، تو موجود پاتے، اندہا، ان کے پاس، رزقاً، کھانے کی چیزیں، کالا، بولے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت، تو بولی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزقو، رزق عطا فرماتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ پروان چڑھ گئی۔ اب دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام اپنی ماں کے بطن سے، یعنی کہ پاکیزگی کا وقت گزار کے، اپنی ماں کے بطن سے جب اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں، پاکیزگی کا تھوڑا سا عرصہ گزارتی ہیں اپنی ماں کے پاس، تھوڑا سا، اور ماں ان کو ایسے ہی اتنی ہی عمر میں بیت المقدس میں بھیج دیتی ہیں کہ وہیں پہ رہنا ہے۔ اب اتنی چھوٹی بچی کی کفالت بھی کرنی ہے، اس کو پالنا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، یہ ایک بہت غور طلب بات تھی۔ تو وہاں پہ بیت المقدس کے جتنے مجاور تھے، یعنی کہ جتنے بھی منتظمین میں سے تھے، ان سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ ان کی ٹیک کیئر کریں، ان کی حفاظت کریں۔ تو ان کے لیے پریشانی میں وہ لوگ پریشان تھے کہ کون ایک شخص جن کے ذمے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ڈالی جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے زمانے میں فال نکالی جاتی تھی، اور فال کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قلمیں ڈال دی جاتی تھی پانی میں، جس کی قلم ڈوب جاتی تھی وہ رہ جاتا تھا، جس کی تیرتی رہ جاتی تھی وہ جیت جاتا تھا۔ اب سب نے قلمیں ڈالی، ان پر اپنے اپنے نام لکھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا نام لکھا اور قلمیں پانی میں ڈال دیں، اور ایسا ہی ہوا کہ سب کی قلمیں ڈوب گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ تیرتی رہ گئی، اور یوں یہ طے ہو گیا کہ یہ اس چھوٹی سی بچی کی کفالت یا نگرانی یا ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام اٹھائیں گے۔
تو آپ نے ان کو محراب میں رکھ دیا، اور محراب میں وہ پروان چڑھی۔ انہوں نے کبھی کسی انسان کا چہرہ نہیں دیکھا، کبھی کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتی ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی ایک دیوار کے اندر قید رہ کے کیسے گزاری، کس طرح سے نہ انہوں نے کسی انسان کی شکل دیکھی، نہ کوئی چہرہ دیکھا دنیا میں سوائے زکریا علیہ السلام کے۔ انہوں نے کچھ بھی، کوئی بھی شخصیت اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی سوائے بیت المقدس کی وہ 4 دیواریں جن کے محراب میں وہ رہتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دن میں یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد جب بھی ان کے پاس جاتے تھے، جب وہ پروان چڑھ گئیں، جب وہ جوان ہو گئیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی یہ خوبی جو باقی خواتین میں نہیں ہے پوری دنیا میں، اور یہ جنت کی 4 سرداروں میں سے ایک سردار بھی ہیں، وہ یہ تھی کہ انہیں بھی حیض اور نفاس نہیں آتے تھے۔ یہ بالکل باکرہ باکردار پاکیزہ پیدا ہوئی تھیں، جس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، آپ حیض و نفاس سے پاک تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی حیض و نفاس سے پاک تھی، اور اللہ پاک نے ان کو، یعنی کہ جب یہ 5 دن 6 دن گزرتے ہیں عورت کی زندگی میں، تو وہ اپنے رب سے اس ٹیمپو کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی جس ٹیمپو کے ساتھ وہ نماز روزے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا۔ تو جب یہ دن آتے ہیں تو اس کا جو 1 مہینے کی روٹین، یا چلو 20 دنوں کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹ جاتی ہے، جس سے اللہ کے ساتھ انٹر کنیکشن بھی ٹوٹتا ہے۔ تو یہ جب کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو بات نہیں بنتی، تبھی تو عورتیں ولیاں کم بنتی ہیں کہ ان کے 20 دن ناقص ہوتے ہیں، 20 دنوں کے بعد 5 دن ناقص ہوتے ہیں۔ اس میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت اس لیے بھی ہے کہ وہ 5 6 دن ہفتے میں، مہینے میں ناپاک رہتی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ مردوں سے فضیلت نہیں لے پاتی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو یہ آزمائش میں، اس آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ وہ ان 5 6 دنوں میں کہاں جائیں گی۔ تو وہ جب وہاں مسلسل عبادت میں مصروف رہتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو گرمی کا موسم ہوتا تھا تو سردی کے پھل پاتے تھے، اور اگر سردی کا موسم ہوتا تھا تو گرمی کے پھل پاتے تھے، بے موسمی پھل پایا کرتے تھے۔ تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی رکھ کے جاتا ہے، کسی کے ساتھ ملنا جلنا ہے، یا کوئی آپ کی رسپیکٹ میں آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ وہ کسی اور موسم کا پھل آپ کے ارد گرد لا کے رکھ دیتا ہے؟ تو آپ کہتی کہ ہوا من عند اللہ، یہ وہ دیتا ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، اور وہ مجھے بھی یہاں محراب مریم میں بے موسمی پھل کے ساتھ پال رہا ہے، اور وہ جس کو بھی رزق دیتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہیں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بات یاد آئی۔ آیت نمبر 38، ہنالکا، اسی جگہ، دعا فرمائی، زکریا علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب سے، کالا، عرض کی، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا فرما مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، ذریتاً، اولاد، طیبتاً، پاکیزہ، انا کا، بے شک تو، سمیع الدعا، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کی ذہانت نے فوراً کام کیا کہ وہ خدا جو مریم علیہ السلام کو گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں عطا فرما سکتا ہے، تو وہ مجھے اولاد کا موسم گزر جانے کا پھل کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ کیونکہ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، شاید اراؤنڈ اباؤٹ 100 یا اس سے کچھ کم، اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی بانجھ تھیں، یعنی کہ ان میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ تو ہنالکا، آیت کا یہ جو لفظ ہے ہنالکا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے گھر جا کے دعا نہیں مانگی، آپ نے مریم علیہ السلام کا وسیلہ گھر جا کے نہیں دیا، محراب مریم میں کھڑے ہو کے کہا، ہنالکا، اسی مقام پر کھڑے ہو کے اپنے رب سے بات کی، یا اللہ تو مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ دعا بھی ہے، ربنا ہب لنا من لدن کا ذریتاً طیبتاً انک السمیع الدعا، یہ
قرآن پاک سٹارٹ ہوتے ہی جو پہلی دعا ہے نا اولاد کی وہ یہ ہے، یا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع دعا. یعنی کہ ربنا سے مراد ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے ہی کر رہے ہیں، حب لنا ہمیں اپنی جناب سے دے، اور ربی حبلی سے مراد ہے کہ یا اللہ صرف مجھے دے. تو انہوں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا مانگی، یا اللہ ذریۃ طیبۃ، کہ وہ رب جو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے وہ پاکیزہ اولاد بھی دے سکتا ہے. اس آیت سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پاکیزہ مانگا جائے، خوبصورت مانگا جائے، خوب سیرت مانگا جائے، اور وہ دینے پر قادر ہے. کہ جب ہم اولاد مانگ رہے ہیں تو ہمیں باقی خوبیاں بھی، یا اللہ وہ نیک ہو، وہ پاکیزہ ہو، وہ دونوں جہانوں میں تیرا فرما بردار رہے، وہ دونوں جہانوں میں بامراد رہے، کامیاب رہے، اسے شیطان کی شر سے محفوظ فرمانا، اور وہ پاکیزہ ہو، نیک اور صالح ہو، مومن ہو، تیرے گھر کی حاضری کی سعادت رکھنے والا ہو. ہر طرح کی دعا اس وقت اپنے رب سے کی جائے تو پھر اللہ ذریۃً طیبۃً ہی عطا فرماتا ہے. صرف ہمارا کنیکشن جڑنے کی دیر ہے. جیسے ایک شخص خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، مجھے اولاد دے، بے شک وہ کالا ہو، بے شک وہ نیلا ہو، جیسا بھی ہو، بس تو مجھے دے 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 دے. اب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اور پھر جب وہ جوان ہو کے اس کے ہی سر پہ آ جاتا ہے اور اس کے ہی قتل کے ارادے بناتا ہے اور اس کے ہی خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہی خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کے دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ جو تو نے مجھے اولاد دی تھی مجھ سے واپس لے لے، یہ تو میری جان کو آ گئی. اس لیے یہ آیات ہمیں یہ سکھانا چاہ رہی ہیں کہ جب ہم اولاد مانگیں تو ذریۃً طیبۃً مانگیں، پاکیزہ اولاد جو دونوں جہانوں میں ہمارے لیے باعث شفاعت ہو، باعث رحمت ہو، باعث فخر ہو. دنیا میں بھی وہ ہمیں سر اٹھانے پر مجبور کرے، سر اٹھا کے چلنے کے لیے اور فخر کے باعث بنے، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو، صدقہ جاریہ ہو، قیامت والے دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونے دے. تو ہمیں پاکیزہ اولاد ہی کی دعا کرنی چاہیے. انک سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. جب تک ہمارا یہ یقین نہیں نہ ہوگا سمیع دعا، ہمارے ساری دعائیں ادھوری ہیں. جب ہمارا بلیو ہو جائے گا نا کہ وہ سنتا ہے اور وہ نوازتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے نوازتا ہے جہاں بندے کا خیال بھی نہیں جاتا. تو اس آیت کے حصے کے اوپر مکمل بلیو ہونا چاہیے کہ وہ دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہ ان کو قبول بھی کرنے والا ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، یا چلے ہمارے لیے نہیں، ان کی نسلیں اگلی قوم کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، تو وہ علیم الخبیر، دور اندیش اللہ جو سب کچھ باریک بین قیامت تک کے واقعات اور حالات کو جانتا ہے، پھر وہ ہمیں اس آزمائش سے بچاتا ہے. اولاد آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اور تمہارا اولاد آزمائش ہیں. تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی اس آزمائش سے محفوظ ہیں. یہ بات میں کہنا چاہ رہی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.